پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت، تعجب خیز حقیقت لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ایسا عجوبہ آپ کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں جو شاید دنیا کی نگاہ سے اب تک پوشیدہ تھی، جسے آپ دیکھ کر یقیناً ضرور حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آ جائے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اگر ابھی تک آپ میرے یوٹیوب چینل کو نہیں سبسکرائب کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو میں آپ کے سامنے ڈائناسور کے تعلق سے بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ڈائناسور کی حقیقت کیا ہے۔ کیا انسانوں کے اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے اس دنیا میں یہ موجود تھے؟ تو پھر یہ کس طرح تباہ و برباد ہو گئے، ختم کس طرح ہو گئے؟ یا پھر دنیا میں کوئی ایسی جگہ آج ہے جہاں کہ اس کی موجودگی کی کوئی نشانی موجود ہو؟ تو یقین میں یہ چیزیں آپ کو ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا۔ تو ڈائناسور کے تعلق سے قرآن کریم میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو صراحت کے ساتھ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو دراصل اس میں ہم حیرت یا تعجب نہ کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو موضوع ہے، کسی بھی کتاب کا موضوع جو ہوا کرتا ہے تو وہ واضح ہوتا ہے کہ کس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی۔ تو چونکہ قرآن کریم اللہ کی نازل شدہ ایسی کتاب ہے جس کا موضوع ہی ہے انسان کی ہدایت، اللہ کی معرفت، اللہ کی بارگاہ تک رسائی، تو جب یہ موضوعات ٹھہرے تو یقیناً قرآن کریم میں جا بجا ہدایت کی باتیں ہوں گی، درست راہ چلنے کی باتیں ہوں گی، نہ کہ پچھلی مخلوقات کی جو کہ غیر ضروری بحث و مباحثہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ لیکن ہاں اتنا ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کے تعلق سے یہ فرمایا کہ بہت ہی مضبوط یہ لوگ ہوا کرتے تھے اور ان کی عمریں ہزار ہزار سال ہوا کرتی تھی اور اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے چٹانوں کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے اور اس میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو جب انسان اتنے مضبوط اور قوی ہیکل اس دنیا میں گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، تو انسانوں سے لاکھوں سال پہلے جانوروں کے تعلق سے تو یقیناً کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ تو اتنی بڑی مخلوقات ضرور ہوتی تھی کہ جو دنیا میں رہ کر بالکل ہی عجیب و غریب طرح سے نظر آتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں انسان کو آباد کرنا مقصود تھا، اس لیے انسانوں کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائناسور جیسی بڑی مخلوقوں کو ختم فرما دیا، ورنہ اگر آج وہ ہوتے تو آج ہم اس دنیا میں چل پھر بھی نہیں سکتے، آباد بھی نہیں ہو سکتے، ایسا حال ہوتا۔ تو لہٰذا ڈائناسور کی حقیقت کے بارے میں سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے واضح طور پر دنیا والوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ مخلوقات دنیا میں ہوئی ہیں اور یہ چلنے پھرنے میں اتنے بڑے ہوتے تھے کہ جسے دیکھ کر آج کا انسان خوف زدہ ہو جاتا، کانپ جاتا۔ تو آپ میرے اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائناسور کس طرح کا جانور ہوا کرتا تھا۔ تو اتنا بڑا جانور اس زمین پر موجود ہونے کے باوجود اچانک یہ لپت کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے؟ تو سائنٹسٹ کی تھیوری کئی طرح کی، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک الکا پنڈ گرا، ایک بڑا پتھر گرا جس سے کہ زمین پر تباہی مچی اور یہ سارے جانور ختم ہو گئے۔ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ زمین پر اولڈ ایج، آئس ایج کا زمانہ شروع ہوا، پوری دنیا میں ہر طرف برف ہی برف جمع نظر آتا تھا، تو اس میں یہ جانور ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ طرح طرح کی تھیوری ہے، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجنے کا ارادہ فرما لیا، اس لیے انسانوں کے موافق زمین کو فرمانے کے لیے اللہ نے اتنے بڑے جانوروں کو ختم فرما دیا تاکہ انسانوں کو آباد ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اب دوسری چیز میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا اس جانور کی موجودگی کی کوئی نشانی اس دنیا میں ہے؟ تو بے شک بے شمار سائنٹسٹوں نے اس کے وجود کو ڈھونڈ نکالا، بڑے بڑے پتھروں پر، چٹانوں پر اور پہاڑ کے تودوں پر اس کے نشانات آج بھی مل جاتے ہیں، ان کے ہڈ پنجر، ہڈیاں، ان کے ڈھانچے آج بھی مل جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں کتنا بڑا جانور ہوگا۔ لیکن جو ایک ایسی پوشیدہ نشانی، ایک ایسا راز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی حیرت انگیز ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں اور سنیں بھی، کہ بہار کی راجدھانی پٹنہ سے 200-225 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے کہ جس کا نام اسلام آباد ہے اور عرف عام میں چوٹیا بیلاری سے لوگ جانتے ہیں۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب سائز کے پتھر کے بنے ہوئے پہاڑ ہیں، یعنی وہ پہاڑ ایسا ہے جس میں بڑے بڑے عجیب و غریب پتھر اور چٹان نظر آتے ہیں۔ اب قریب جا کر دیکھیں گے
تو دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ لاکھوں سال پہلے جو جانور اس زمین پر موجود تھے، اس میں سے ڈائناسور اور دیگر جانور، تو ان کی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی اور پھر ایک دوسرے کو چنگل مارتے تھے، تو ان کے چنگل کے نشانات پتھر پر آج بھی نظر آتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں قریب سے، دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ بالکل ہی بعین ہی جس طرح زمین پر مٹی پر پنجوں کے نشان پڑتے ہیں، اس طرح بڑے چٹان کے اوپر ان بڑے جانوروں کی انگلیوں کے نشان، پنجوں کے نشان پڑ چکے ہیں، اور یہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں میڈیا والے نہیں پہنچ پائے ابھی تک، یا اس چیز کے تعلق سے کوئی ریسرچ نہیں ہو پایا، اس کو تحقیق سے نہیں اس کو جانچا گیا، اس لیے ابھی تک یہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ امید ہے کہ ایسی چیزوں پر ریسرچ اگر کیا جائے تو بہت ہی ایسی پوشیدہ باتیں سامنے آئیں گی، ایسے راز ظاہر ہوں گے کہ جو دنیا والوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس حیرت انگیز، تعجب خیز اور نئی چیز کی کھوج کو آپ آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں اور اس حقیقت سے روشناس کرائیں، تاکہ اس حقیقت سے پردہ اٹھے، اس راز سے پردہ اٹھے اور پتہ چلے کہ لاکھوں سال پہلے کیسے کیسے حیرت انگیز بڑے جانور، خوفناک جانور اس سرزمین پر رہا کرتے تھے، اور ان کی نشانیاں کتنی تعداد میں آج بھی موجود ہیں، پڑی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔